لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونوره بنور العقل فأفهمه ما لم يفهم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس بے نیاز پروردگار نے اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. حق تعالی جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کی آخری چند آیات ذکر کی ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت مانگنے کی دعا سکھلائی اور گمراہی سے بچنے کی بھی دعا سکھلائی ہے. انسان کو اللہ تعالی یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تم ہدایت پر قائم رہنے کی بھی دعا کرتے رہو اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی دعا کرتے رہو. یہ بات تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت دینا اللہ ہی کا اختیار ہے اور کسی کو گمراہ کر دینا یہ بھی اللہ ہی کا اختیار ہے. انسان اپنی مرضی سے کسی کو نہ ہدایت دے سکتا ہے نہ وہ کسی کو گمراہ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. صراط مستقیم کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا کیا کرو یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما. اور آگے فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم کیسے ملے گا؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ ہم کو عطا فرما کہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا، جس کو آپ نے انعام اور اکرام سے نوازا. آگے فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب علیہم میں سے ہم کو نہ بنانا اور ضالین میں سے بھی ہم کو نہ بنانا. مغضوب علیہم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم کو دور رکھنا کہ جن سے آپ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے اپنا غضب ان پر نازل کیا، ان پر لعنت کر دی. اور ضالین ایسے لوگوں میں سے بھی ہم کو نہ بنانا کہ جو راستہ بھٹک گئے، جنہوں نے جنت کا راستہ ہی کھو دیا. صراط مستقیم اعتدال کا نام ہے، بیلنس کے ساتھ چلنا، نہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے اور نہ پیچھے رہ جائے. انسان کی فطرت ہے کہ انسان حد سے زیادہ کھانا کھا لے تب بھی نقصان،
اور انسان بالکل نہ کھائے یا ضرورت کے مطابق بھی نہ کھائے تب بھی نقصان. یہ جو مغضوب علیہم ہے اس کا مفہوم بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی ضرورت ہے کھانے کی اتنا بھی نہیں کھاتا، بیمار پڑے گا. اور ضالین ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے. گاڑی چلاتے ہیں لوگ تو بہت زیادہ تیز چلائیں تب بھی نقصان، اور بالکل سلو چلتا ہے تب بھی نقصان. صراط مستقیم کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ چلنا. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. گاڑی کے پیچھے لکھا رہتا ہے تمارو واہن 10 فٹ دور رکھو. یہ اعتدال بتایا گیا ہے کہ بالکل سٹا سٹا کے بھی مت چلو. کیوں؟ اگر سامنے والے نے اچانک بریک لگا دی تو آپ اندر گھس جاؤ گے. اور بالکل دور بھی مت رہو، 50 فٹ دور رہ کر گاڑی چلا رہا ہے تو پیچھے والا کوئی آپ کو ٹکر مار دے گا کہ تجھے گاڑی چلانا نہیں آتا تو سائڈ پہ بیٹھ. یہ جو پیچھے لوگ پریشان ہیں تیری وجہ سے، یہ ایک گاڑی اور تیری گاڑی کے بیچ میں 50 فٹ کا فاصلہ ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے تو؟ یہ نقصان. 10 فٹ کا انتر کافی ہے کہ اگر سامنے والا ایک دم بھی بریک لگاتا ہے تو کام چل جائے گا. صراط مستقیم یہ ہے بیلنس کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. ہر چیز میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح ایک ضرورت ہے محبت اور دشمنی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی تو جائز ہی نہیں ہے، محبت ہی محبت. لیکن محبت میں بھی صراط مستقیم سے اگر کوئی ہٹ گیا تو وہی انسان جہنم میں چلا جائے گا. محبت اللہ کے ساتھ اتنی کرو جتنی آپ کے بس میں ہے. اللہ کے بعد اس کے بندوں کے اندر محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اس کے بندوں میں سب سے اونچی کیٹیگری کے جو بندے ہیں وہ ہے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. ان کے ساتھ اللہ کے بعد محبت کا درجہ آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو. یعنی مخلوقات میں، انسانیت میں اگر محبت کرنا ہو تو پھر مجھ سے زیادہ کرو، اللہ سے کم اور دوسرے کے مقابلے میں زیادہ. اب نبی کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں انسان کو شیطان ٹھوکر میں ڈال دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. عیسائیوں نے اللہ کے نبیوں سے محبت کی لیکن محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے. اتنی محبت کر دی، اتنی محبت کر دی کہ نبی کو اللہ کے درجے میں لا کر کے کھڑا کر دیا. قرآن کریم میں اللہ پاک اس کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو نصیحت فرمائے کہ تم ایسا مت کرنا کہ یہ ضالین میں شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سنیے ذرا. فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. اللہ کہتے ہیں کچھ یہودی بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں سے ان لمٹ محبت کر دی جس کی وجہ سے وہ ناپاس ہو گئے. محبت میں اتنی حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، ابن اللہ کہا. یہی کام عیسائیوں نے کیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. آپ کہیں گے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اچھا کیا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ اللہ کا بیٹا کہنے سے نبی کی تو شان اونچی ہو گئی لیکن اللہ کی شان گھٹ گئی. اللہ کی شان گھٹ گئی. کیسے گھٹ گئی؟ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے.
اس کا کوئی پارٹنر نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ انسانوں میں، نہ جنات میں، نہ کسی اور مخلوق میں. ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس میں پہلا جملہ آتا ہے قل ہوا اللہ احد. یہ کہا کرو کہ اللہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. دوسری صفت اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہر کوئی اس کا ضرورت مند ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں. کسی کی گاڑی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر چل نہیں سکتی، اور اللہ کا کام کسی کے بغیر رک نہیں سکتا ہے. اللہ الصمد. لم یلد، آگے فرماتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں. ولم یولد، وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں. اونچا ہونا تو دور کی بات، برابری کا بھی کوئی نہیں ہے. تو اگر اللہ کا بیٹا کسی کو تسلیم کر لیا جائے تو بیٹا باپ کا حصہ ہے. اور اللہ پاک منع کرتے ہیں میرا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. بیٹا باپ کا شریک ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے کہ وہ اسی کا خون ہے. اور دیکھا جائے تو باپ زندگی کے ہر موڑ پر بیٹے کا محتاج ہوتا ہے. باپ کو تمنا ہوتی ہے میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، بڑا ہوگا مجھے کھلائے گا، مجھے گھمائے گا، مجھے پہنائے گا. ایک امید رہتی ہے. اللہ ہمیں ایسا بنائے ہم اپنے باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. بہت بڑی سعادت ہے یہ. اگر اللہ کے لیے بیٹا تسلیم کر لیا جائے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اللہ اب سمد نہیں رہا. سمد کے کیا معنی؟ بے نیاز، کسی کو اس کی ضرورت نہیں. اگر بیٹا مان لیا جائے تو اللہ کا محتاج ہونا ماننا پڑے گا، یعنی یوں کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی کسی کا محتاج ہے. اور یہی ہوا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا پاٹ شروع کر دی یہ کہہ کر کہ باپ تو ریٹائر ہو گیا، باپ تو ریٹائر ہو گیا. کمپنی باپ لگاتا ہے، کچھ مدت کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے. اب اللہ کے بارے میں وہ اتنی تو گستاخی نہیں کر سکتے تھے کہ بالکل مار ہی دے. یہ تو آخر وہ بھی تو ایک نبی کی امت ہے، اتنی گستاخی کی تو ہمت نہ ہوئی. اتنا ضرور کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ تو ریٹائر ہو گیا، اب وہ کام کرنے کے لائق نہیں. لہذا جب وہ کام نہیں کرتا اس نے سارے کام اپنے بیٹے کو سونپ دیے. جب سب کچھ بیٹے کو ہی سونپ دیا اب ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ اس کی کریں گے، اور ہم اس کی عبادت کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. یہ اتنا خطرناک شرک ہے کہ جس کے معاملے میں وارننگ آ گئی ادھر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ جو انہوں نے عیسیٰ کو میرا بیٹا کہا یہ حقیقت نہیں، بکواس ہے. افواہہم، قرآن کا لفظ ہے افواہ. افواہ کس کو کہتے ہیں؟ بیکار باتوں کو کہتے ہیں نا، اپنا مت پھیلاؤ. قرآن کا لفظ ہے افواہہم، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بکواس ہے، رائے کے برابر سچائی نہیں. آگے والا جملہ دیکھو، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، انہوں نے وہی کفریہ بکواس کی جو ان سے پہلے کافر لوگ ایسی بکواس کر کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ نکلا کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ کفر ہے جس کو اللہ کا خود بیان کر. جب یہ کفر کوئی کرے گا دشمنی کی وجہ سے نہیں کرے گا، محبت کی وجہ سے کرے گا. عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا محبت کی وجہ سے کہا، لیکن محبت میں حد سے آگے نکل گئے. آگے اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ قاتلہم اللہ،
اللہ کہتے ہیں میں ایسے بد نصیبوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا. قاتلہم اللہ، یہ وارننگ ہے، تنبیہ ہے، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. قاتلہم اللہ، اس کو میں تہس نہس کر دوں گا، ان کو ٹھکانے لگا دوں گا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اس نیت سے شروع کی کہ ہم جنتی بن جائیں گے، سورگ میں چلے جائیں گے. اللہ پاک کہہ رہے قاتلہم اللہ، سورگ کے خواب دیکھنے والوں، جنت کے سپنے دیکھنے والوں، تمہیں جنت کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. کیوں؟ یا اللہ، انہوں نے آپ سے دشمنی تو کی نہیں، محبت کی، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کہتے ہیں محبت تو کی، لیکن محبت میں حد سے آگے بڑھے. میرے ایک نبی سے محبت کی، اچھی بات تھی، لیکن محبت میں بارڈر کراس کر گئے. ماشاءاللہ سب شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، اگر کوئی بیوی کو ماں کہہ دے تو نکاح باقی رہے گا؟ کیوں بھائی؟ محبت ہی تو ہے. ماں کے ساتھ محبت ایک الگ نوعیت، بیٹی کے ساتھ محبت کی کیٹیگری الگ، بہن کے ساتھ محبت کی کیٹیگری الگ، اور بیوی کے ساتھ الگ. مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کسی قسم کی پارٹنرشپ برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی غیرت کے خلاف ہے. بے غیرت ہوگا وہ مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے مخصوص تعلق میں کسی کو برداشت کر لے. بیوی اس کے بھائی کی خدمت کرے، چائے بنا لے، بہت اچھی بات ہے. اس کے والدین کی خدمت کر لے، اچھی بات ہے. اس کے دوست آ جائے، بریانی بنا کے کھلا دے، بہت اچھی بات ہے. لیکن شوہر کو پتا چلے کہ فلانے دوست کے ساتھ، جو اس کا اپنا جگری دوست ہے، اس کے ساتھ مخصوص ریلیشن ہے، خصوصی تعلق قائم ہو گیا ہے، اب شوہر کی غیرت کا غضب آسمان پہ چلا گیا. یہ غیرت کا تقاضا ہے. جب انسان اتنا غیرت مند ہو سکتا ہے، وہ تو غیرت دینے والا ہے، غیور ہے. وہ اپنے ساتھ عبادت میں کسی قسم کی پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا، چاہے عبادت میں شریک اس کو کیا جائے جو اللہ کا نبی ہو، لیکن عبادت میں پارٹنرشپ برداشت نہیں ہے. اور یہ تب کرتا ہے انسان جب محبت میں حد سے آگے چلا جاتا ہے. آئیے اب اپنے نبی کی طرف آتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے بغیر جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا ہے. اب اس سے محبت کتنی کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جس طرح یہودیوں نے اپنے نبیوں سے کی، مجھ سے اس طرح مت کرنا جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، بلکہ میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے ہوش میں رہنا. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت صرف انسان کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، صرف فرشتوں کے لیے نہیں، بلکہ درختوں کے پتے پتے کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آئی. آپ کی ولادت یہ رحمت للعالمین کی ولادت تھی، یہ امام الانبیاء کی ولادت تھی. کائنات کے ذرے ذرے کو خوشی ہوئی جس وقت آپ کی ولادت ہوئی. لیکن ولادت کا سہارا لے کر محبت کے جذبات کو اس طرح سے ظاہر نہیں کرنا ہے جس سے آپ ناراض ہو جائیں. آپ کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ ہر اس کام سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جس کام سے منع کیا گیا. لوگ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جشن مناتے ہیں، اور جشن منانے میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں. ناچ گانا، ڈی جے، یہ وہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانے کی ہی اجازت نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی خاص تقریب منعقد کرنے کی ہی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں اپنی برتھ ڈے پر ایسا کوئی پروگرام نہیں کیا.
ناچ گانا تو دور کی بات، خصوصی کوئی مجلس بھی نہیں لگی کہ آئے میرے پیارو آج میری برتھ ڈے ہے، آؤ کچھ بات ہو جائے اسی حوالے سے. کوئی پروگرام نہیں، نہ کوئی مٹھائی تقسیم ہوئی اور نہ کوئی حلوہ تقسیم ہوا، نہ کوئی حلیب کی پلیٹیں چاٹی گئی اور نہ کوئی کسی قسم کا ہنگامہ ہوا، کچھ نہیں. آپ موجود تھے. نبوت والی 23 سالہ زندگی میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی کہ نہ آئی، لیکن ہمیں یہ چیز نہیں ملتی. اور آگے بڑھتے ہیں. آپ انتقال کر گئے. آپ کے انتقال کے بعد کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ موجود. ان صحابہ میں حضرت حسن بھی ہیں اور حضرت حسین بھی ہیں، جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن میرا ہے، حسین بھی میرا ہے. جو حسن سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرے وہ میرا دوست ہے. یہ بھی موجود ہے. بڑے ہو کر کے ان کے پاس بھی اچھی خاصی کامیابی آئی، پاور آیا. اگر وہ چاہتے تو اپنے نانا جان کے میلاد کے موقع پر بڑے سے بڑا جشن بنا سکتے تھے، لیکن ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی. نہ حضرت حسن نے کوئی میلاد کا انتظام کیا، نہ حضرت حسین نے. آئیے ذرا تھوڑا اور پیچھے کو آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جیسا چاہنے والا انسان موجود تھا، جس کی محبت کو اللہ کے رسول نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے. تنہا ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ سے لے کر کے ادا کروں گا. اس ابو بکر کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آپ کے انتقال کے بعد 2 سال ابو بکر کی حکومت رہی رضی اللہ تعالی. حکومت وقت کا بادشاہ کیا نہیں کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اگر 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے جشن کا کوئی ثواب ملتا تو ابو بکر کہاں گئے تھے پھر؟ انہوں نے یہ کام کیوں نہ کیا؟ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار پر آئے. تقریباً 10 سال تک حکومت رہی، لیکن کبھی بھی 12 ربیع الاول کو جشن کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تقریباً 11-12 سال تک حکومت پر رہے. 46 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت پہنچی. ایران، عراق، مصر، شام، کہاں پہنچ گئے، لیکن اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار پر آئے. غالباً 5 سال تک ان کی حکومت کا زمانہ رہا. یہ چیز نہیں ملتی. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک اسلامی حکومت کے فرما روا رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا. اگر 12 ربیع الاول کو جشن منانے سے کوئی ثواب ملتا، یہ کوئی اسلامی کام ہوتا، یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والا عمل ہوتا، ہم سے پہلے وہ کرتے. انہوں نے نہیں کیا. اور صحابہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسلام کا معیار ہے. جس عمل پر صحابہ کی مہر لگی ہو وہی عمل اسلام کا عمل سمجھا جائے گا، اور جس عمل پر صحابہ کی مہر نہ لگی ہو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فکر کے ساتھ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بعد جو بھی تم میں سے زندہ رہے گا فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ دین کے اندر ملاوٹ کو دیکھے گا. وہ دیکھے گا کہ نئے کام ہو رہے ہیں. کوئی اس کو دین کا کام کہہ رہا ہے، کوئی اس کو دین کا کام کہہ رہا ہے. کوئی کہتا ہے ماتم منانے سے ثواب ملے گا، کوئی کہتا ہے جشن منانے سے ثواب ملے گا. فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے ماحول میں تم پر لازم ہے علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
اور یہ جو میرے 4 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی زندگی کو اور ان کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، جنت میں پہنچ جاؤ گے، ورنہ تو بھی جہنم تمہارا مقدر بن جائے۔ جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا عمل معیار ہوا تو ان کے عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اب یہاں پر لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب محبت میں کر رہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں محبت ہی میں کر رہے ہو۔ عیسائیوں نے بھی اپنے نبی کو محبت میں خدا کا بیٹا کہا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ لفظ آیا قاتلہم اللہ۔ اب تم بھی محبت میں کر رہے ہو، تمہارے لیے بھی یہی آئے گا قاتلہم اللہ۔ کیوں؟ یہ محبت شریعت کے خلاف ہے۔ خلاصہ اور نچوڑ گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں سے محبت اس انداز میں کرنی ہے کہ جو شریعت کا تقاضا ہو۔ اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی محبت ہوگی تو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب مختصر سے ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک انسان کہتا ہے میں تو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا۔ کیوں بھائی؟ مجھے اللہ سے زیادہ پیار ہے، مجھے اللہ سے زیادہ پیار ہے، میرا اللہ ہے وہ، میں چاہتا ہوں 2 کی بجائے 4 پڑھوں۔ 2 میں کیا ہوتا ہے؟ 4 میرے میں طاقت ہے 4 پڑھنے کی۔ دوسرا کہتا ہے میں تو ظہر کی نماز 8 رکعت پڑھوں گا، فرض نماز، ابھی تو 4 ہے نا، کوئی کہے 8 پڑھوں گا۔ کیوں؟ محبت کا اظہار۔ کوئی کہے میں تو عصر کی نماز 12 رکعت پڑھوں گا۔ آپ بتائیے یہ 4 والا، یہ 8 والا، یہ 12 والا، کیا یہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوگا؟ کیوں؟ محبت ہے نا اس کو۔ یہ محبت قابل قبول کیوں؟ یہ محبت شریعت سے ہٹ گئی، اللہ کے قانون سے ہٹ گئی۔ قانون شرط ہے، محبت اس کے تابع ہونی چاہیے۔ اگر محبت شریعت کے قانون سے ہٹ کر ہے تو یہ مردود ہے، جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ جو بھی کام ہماری شریعت سے ہٹ کر نیا ایجاد کیا جائے گا یہ کام اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے ضابطوں اور شریعت کے اصول کے مطابق اس کے نبیوں اور اس کے ولیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔